عزیزان محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار میزبان ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ خداوند متعال جو کہ خالق کائنات ہے وہ اپنے مخلوق کی میزبانی کر رہا ہے۔ تو یہ آسان بات ہے، اور میزبانی بھی کیسے کر رہا ہے؟ آپ مجھے بلائیں اپنے گھر پہ مہمان، یا آپ کسی کو بھی گھر پہ بلائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی آپ کے لیے یہ بنایا ہے، وہ بنایا ہے۔ آپ دسترخوان میں کھانا کھلا کر، چیزیں بنا کر میزبانی کرتے ہیں۔ جتنا اچھا دسترخوان ہوگا کہ بڑے اچھے میزبان تھے، بڑا انہوں نے ہمارا۔ لیکن یہاں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ میں میزبان ہوں مگر میرے پاس بھوکے اور پیاسے آؤ، یعنی میں بھوک اور پیاس سے تمہاری میزبانی کروں گا۔ اور اس نے بھوک اور پیاس کے بدلے میں جو ریوارڈ دیے ہیں وہ دنیا کا یا کائنات کے نظام کے اندر کوئی بھی وقت، کیونکہ بات وقت کی ہے، تھوڑا سا غور طلب کیجئے کہ بہت زیادہ گہری فلسفی مجلس نہیں پڑھوں گا میں۔ زمانے پر رمضان یعنی ٹائم زون ہے۔ آپ نے جو دعا انشاءاللہ تلاوت کی ہوگی کہ جو امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے جو دعا تعلیم کی ہے، امام جب پڑھ رہے ہیں چاند کو دیکھ کے جو دعا ہے امام کی، امام نے چاند کو مخاطب ہیں، چاند سے کہہ رہے ہیں کہ تم کتنی برکت والے ہو، تمہارے آنے سے جو ٹائم زون آ رہا ہے، جو ٹائم آ رہا ہے وہ اتنا برکت ہے، اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اور ٹائم اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ الفاظ پہ اہل بیت کی غور کریں۔ ہم نے تو اہل بیت کو صرف اپنی منت ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہوں نے پڑھا کیا، بتایا کیا، زندگی کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو برکتیں اس مہینے میں ہیں، پروردگار چاند سے مخاطب ہے، جو مہینے میں برکتیں آ رہی ہیں اس کو زمانے کی گردشیں زائد نہیں کر سکتی۔ یعنی جتنا ٹائم چینج ہو جائے، جو برکتیں ماہ رمضان دے گا وہ کوئی ٹائم آ کر اس کو خراب نہیں کر سکتا، اور جو پاکیزگی اس مہینے میں عطا ہوتی ہے اسے گناہوں کی آلودگی خراب نہیں کر سکتی۔ تو ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ انسان صرف تفکر فکر کرتا رہے جانے ہوتا۔ اور یہ مہینہ تو اتنی دعائیں ہیں، لیکن بہرحال آپ بولیں گے ہم کتنی مولانا صاحب کتنی دعائیں پڑھیں؟ صبح کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، رات کی دعا ہے، دن کی دعائیں ہیں، جتنا پڑھ سکے، جتنی توفیق ہو۔ تھوڑا سا اس مہینے میں اپنے باقی کاموں کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ واٹس ایپ پہ 100 میسج میں روز پڑھتا ہوں، ٹی وی میں بیٹھا ہوا دنیا جان کی خبریں میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میرے خبریں دیکھیں، بہت سارے ہمارے جو پاکستان اور ہندوستان جو بھی ٹی وی چینل ہیں، وہ اگر آپ رات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کم از کم اس مہینے میں نہیں دیکھیں تھوڑے دن۔ ویسے میرے دیکھنے سے کون سی دنیا کی سیاست میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ تو میرا بلڈ پریشر ہی خراب کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور ملک کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوا ان ٹی وی اور ٹاک شو اور پرائم شو سے۔ صرف اگر کسی کو فائدہ ہوا تو اینکروں کو فائدہ ہوا، وہ امیر ہو گئے، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ تو کم از کم اس مہینے میں اپنی نظر کو چینج کروں، کم از کم اپنے لیے ایک اسکیجول بناؤں، ٹائم ٹیبل بناؤں کہ میں کس ٹائم پر اپنے لیے آخرت کا سبب پیدا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، پتہ نہیں کس کو کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جن مرحوم کے لیے اظہار ثواب کے لیے مجلس ہے، پچھلے رمضان میں اپنے گھر میں ہوں گے، وہ آج نہیں ہے ہمارے درمیان میں۔ خدا بہرحال ان کی مغفرت کرے، اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کو خدا جو ہے اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے۔ ارواح کے آنے کا دن ہے، روحیں آتی ہیں عزیزان محترم اپنے اپنے رشتہ داروں کے گھر، جاننے والوں کے گھر، جن سے ان کے تعلقات ہیں، روحیں آ کر دیکھتی ہیں جن کو خدا اجازت دیتا ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اپنی حکاموں میں مشغول ہیں، یہ تو میرے لیے فاتحہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے، انسان روزے سے پہلے ایک فاتحہ پڑھتے اپنے مرحومین کے لیے، جو سامنے دسترخوان بچھا ہے اسی کو ہدیہ کرتے اپنے مرحومین کے لیے، کتنا بڑا فائدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جب آپ کسی جگہ تشنے ہوں، پیاس کی شدت ہو اور وہاں پر کوئی آسرا نہ ہو اور کوئی آپ کو آ کے ٹھنڈا پانی دے دے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آیت اللہ شہید دستغیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک اور عالم دین کا واقعہ۔ کہتے ہیں ان کے والد خود عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد محترم یہ بتائیے، عالم برزخ جو انسان مرتا ہے اور جب تک قیامت نہیں ہے ایک اور عالم کے اندر روح ہے انسان کی، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔
عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے، عذاب کس طرح کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں کی، کیونکہ وہاں کا ٹائم الگ ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے، وہاں ماس باڈی اسٹرکچر نہیں ہے، وہاں کچھ اور ہے. لیکن کہتے ہیں میں تمہیں ایگزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھ سکو کہ عذاب بالکل ایسی جیسے انسان ایک پہاڑ کی وادی کے اندر پھنسا ہوا ہو، جیسے یہاں بھی وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہو، درمیان میں آدمی ہو اور بھیڑیے اس کے پیچھے لگ جائیں، فرار نہ کر سکے. عذاب عالم برزخ میں ایسا ہے. اور ذہن و ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی دنیا میں سمجھتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حق کھا لیا، اس کے پیسے کھا لیے، اس کو دے دی. اس عالم میں بہت سختی ہے. شہید دستگیر بھی ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں، دو جوان، پرانی بات ہے، زیارت پر جا رہے تھے کربلا، راستے میں حملہ ہو گیا، ایک مر گیا، ہلاک ہو گیا، دوسرے کو واپس آنا پڑ گیا. وہ جو ہلاک ہو گیا وہ خواب میں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بڑے جنت، بڑے ہریالی سے باغ، تو انہوں نے زیارت پہ جا رہے تھے، مقصد نیک تھا، تو اس لیے اللہ نے یہ عطا کیا. لیکن دیکھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو تکلیف کا اظہار ہے، تکلیف کا اظہار ہے. کہا کیا ہے؟ کہتا ہے روز ایک بچھو آتا ہے جو میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے. کہا یہ کیوں ہے؟ کہا وہ ایک دوست کے گھر میں گیا تھا اور اس کے گھر پھل کاٹنے والی جو چھری ہوتی ہے وہ خوبصورت تھی، وہ میں نے بغیر اجازت کے اپنی جیب میں رکھ دی تھی. یہ وہ اس چھوٹی سی چیز دنیا میں، کیا اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ چھوٹی سی چیز ہے جو مجھے روز بچھو آ کے کاٹ رہا ہے. اس نے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ پڑی ہے، جا کر وہ میرے دوست کو دو، واپس دو، معافی مانگو اس سے. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بچھو روز آتا رہے گا. عزیزان محترم، زندگی ظاہراً بہت آسان نظر آتی ہے لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے. ہم بڑی زبان سے کسی کو، اپنی زبان سے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، سوچوں سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں. ہم ذہنی طور پر بھی بعض اوقات لوگوں کے لیے نیگیٹو ہیں ہر وقت، جس کو دور سے دیکھا نیگیٹو. وہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ بیان نہیں کر رہے، مگر آپ کا وجود اس چیزوں کو، وائبس کو کریٹ کر رہا ہے جس کی طرف کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد پیدا ہو جاتا ہے. معاشرہ خود اپنی صحت کا، روح کے اوپر بہت بڑا نقصان ہے نیگیٹو تھاٹس کا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عذاب اس طرح کا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں مرحوم کے لیے، جیسے یہ سال ثواب کی مجلس ہے مرحومین کے لیے، یہ اس عالم میں کیسے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پھر مثال سے سمجھایا کہ جیسے آپ کسی گرم جگہ پر ہوں جہاں پر شدید دھواں ہو، جیسے جکوزی اور سونا میں جاتے ہیں نا، اب اتنا زیادہ دھواں اور گرم ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی سانس لینے کے لیے میں باہر نکلے آدمی. تو کہتے ہیں بالکل ایسی جگہ ہو اور کوئی کھڑکی کھول دے اور وہاں سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے. کہا تمہارا ایصال ثواب پہنچانا مرحوم کے لیے اس عالم میں بالکل ایسا ہے. ایک صلوات پڑھ دے اپنے مرحومین کے لیے. یعنی یہ جو ہم درود پڑھ کر عطیہ کر دیتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے عطیت کرتے ہیں، یہ ضائع نہیں جاتا. کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی ہے اس دنیا کے اندر. اور یہ اس طرف جو مقام پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اس طرح. حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ نبی خدا پروردگار کے گزر رہے تھے، ایک جگہ دیکھا قبر میں عذاب ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرنا دیکھا تو قبر میں عذاب نہیں ہے. کہا پروردگار میں جب پہلے گزرا تھا تو یہاں تو قبر میں عذاب تھا، اب کیوں نہیں ہے عذاب؟ تو پروردگار کی طرف سے پیغام آیا کہ اس کا جو بچہ تھا اس نے ایک کار خیر کیا، ایک نیک کام کیا لوگوں کے لیے، اس کے اس نیک کام کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر میں عذاب کو ختم کر دیا. یعنی گویا یہ جو ہم کہتے ہیں اولاد کا نیک ہونا بڑا ضروری ہے، وہ کیوں نیک ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں اولاد آپ کو فائدہ دے نہ دے، اگر نیک ہوگی تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدے دیتی رہے گی. حتیٰ ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر دے، آپ کا پوتا قرآن پڑھنا شروع کر دے، اس کا بھی اجر آباء و اجداد کی روحوں پر پہنچ رہا ہوتا ہے. اس لیے باقیات الصالحات کہا جاتا ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی پرورش کریں.
اچھا پرورش جب ہوگی جب میرا اپنا عمل اپنے والد کے ساتھ اچھا ہوگا. جب میں آج اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوں گا تو یہ خود بخود اچھا ہوگا. کیا آج میں اپنے مرحومین کے لیے کچھ کر رہا ہوں اپنے؟ اگر میرے والدین نہیں ہیں، خدا نخواستہ دنیا سے بہرحال جانا ہی ہے ہر ایک نے کسی نہ کسی نے، یا اپنے پردادا دادا نانا، ان کے لیے میں کبھی دعا، کبھی فاتحہ، کبھی ان کے لیے کوئی کار خیر، کبھی ان کے لیے صدقہ میں دے رہا ہوں. اگر میں یہ کام انجام دوں گا تو کل میری اولاد بھی میرے لیے یہ انجام دے گی. انسان کو تربیت جو ہے وہ اپنے وجود سے سکھاتی ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے بعد میں دیکھا کہ اپنے والد کے چہرے پر، ہونٹوں پر زخم ہے، تو کہا کہ بابا جان یہ آپ کے ہونٹوں میں زخم کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کی ماں جو والدہ ہیں ان کو سخت لفظوں سے پکارتا تھا. وہ جو سخت لفظ ان کو برے لگتے تھے، الفاظ انسان اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، وہ ان کو برے لگتے تھے لیکن وہ کہتی کچھ نہیں تھی. اس وجہ سے اس عالم میں میرے ہونٹوں میں زخم ہے. جا کر میری طرف سے اپنی والدہ سے معافی مانگو کہ مجھے معاف کر دیں، ورنہ قیامت تک میں ان زخموں کے ساتھ رہوں گا. عزیزان محترم، یہاں کا جو زخم ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ دن لگتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، آپ دوائی لیتے ہیں. آپ اس عالم میں کوئی دوائی میڈیکل نہیں ہے، اس عالم میں کوئی اور ہی میڈیکیشن ہے، وہ بھی اگر اس دنیا سے پہنچی تو پہنچی. کیونکہ اہل بیت نے واضح کہا ہے کہ عالم برزخ کہ تم خود ذمہ دار ہو. قیامت میں شافی محشر ہیں، شفاعت کریں گے. انسان جو ہے وہ خدا نخواستہ بہت ہی گناہ گار ہوا تو کچھ عرصے تک وہ جہنم میں، اچھا ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے جہاں ایک جھونکا برداشت نہیں کر سکتا آدمی، دنیا کی آتش برداشت نہیں ہوتی آدمی سے، قیامت کی آتش کہاں برداشت کرے گا آدمی؟ وہ آتش یہ والی آتش نہیں ہے، وہ آتش بھیانک ہے، اس کا رنگ بھی سیاہ ہے، وہ یہ والی ہے بھی نہیں ہے. آپ خود تصور کریں نا، انسان ایک بند کمرے کے اندر ہو، کوئی روشنی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کتنی دیر انسان رہے گا؟ انسان بڑے بڑے ہم نے اولیاء خدا کو دیکھا کہ باقاعدہ قبر کھود کر قبر میں رات گزارتے تھے تاکہ اس تنہائی کو محسوس